اب میں دوسرا پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے والی بشارت ہے، اب انذار ہے. نبی کریم کے 2 عہدے تھے نا، آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں. بشیرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اب معصومین علیہم السلام نے بیان فرمایا ہے، بے شک جن گناہوں کے معافی کی بات ہے وہ رب کریم کے حقوق کی بات ہے. نماز رب کا حق ہے، روزہ رب کا حق ہے، حج رب کا حق ہے. اسی طرح سے بہت سارے اور مالی عبادات بھی رب کے حقوق میں شمار ہوتے ہیں. بھائی نمازیں نہیں پڑھی، اس مثال میں کہہ سکتا ہوں جناب ہور نے کون سی بہت زیادہ شب نمازیں پڑھی تھی، نجات ملی، خدا نے اپنا حکم معاف کیا. اب ایک مرتبہ راستہ دکھانا چاہا تو اسے راستہ دکھا دیا. وہ ہور جو ظالم شمار ہوتا تھا ایک رات میں علیہ السلام شمار ہوا. یہ ایک مرحلہ ہے. اما حقوق الناس نہ کسی حج سے معاف ہوتے ہیں، ہے نا، میرے لیے بیان کرنا مشکل ہے اور آپ کے لیے سننا مشکل ہے. نہ کسی زیارت سے معاف ہوتے ہیں، نہ کسی اور نیکی سے. ایک ہی طریقہ ہے. رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونے کے باوجود کسی کا حق کسی کے حق میں معاف نہیں کراتا جب تک یا حق ادا کر کے اسے راضی کرے، یا نہیں ادا کر سکتے کم از کم معافی مانگ کر اسے راضی کریں. شریعت نے ایک طریقہ دیا ہے. اب نہیں معلوم زندگی میں کس کا حق میں نے لیا ہے، اب معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے عزت کا سوال. یہ ہوتا ہے، میں اگر جا کر اس سے کہوں میں نے تمہارا فلاں مال لیا تھا، وہ کہہ رہا میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا. اب اس نے جو نہیں تھے وہ بھی الزامات لگائے اور آپ کی عزت خطرے میں ڈالی. اس میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کو بتائے بغیر اس کی طرف سے جو مال اس کا آپ نے ضائع کیا ہے اسے صدقہ کرے. اسے رد مظالم کا نام دیا جاتا ہے. یہ نام سنا ہوگا علماء کرام سے. رد مظالم، خمس الگ ہے، زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ خیرات الگ ہے اور امام ضامن الگ ہے. یہ رد مظالم ہے. ایک ہی راستہ ہے. اگر کوئی حج پہ جا رہا ہے، زیارت پہ جا رہا ہے اور معافی مانگتا ہے لیکن ڈرتا ہے کہ بیان کروں گا تو مسئلہ حد کے عزت کا مسئلہ ہے، تو پھر رد مظالم کے ذریعے سے یہ گناہ معاف کرا. یہ بھی پروردگار کی طرف سے لطف ہے. یہ مثال پیش کرتا ہوں میں. اکثر ایک حاجی صاحب نے رسماً حج کے سفر سے پہلے مجلس منعقد کی اور کہا مومنوں میں کل حج پہ جا رہا ہوں، کسی کو کوئی ناراضگی ہو تو معاف کرنا. بولنے سے معافی ہو جاتی. ایک شخص کھڑے ہوئے کہا کہ فلاں فلاں جگہ تم نے میری چیزیں ضائع کی ہے، مجھے یا دو یا مجھ سے معافی مانگو ورنہ تو ایسے بولنے سے معاف نہیں ہوگا. اس نے آستین چڑھا کر کہا ابھی تو حج پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تم سے. ہمارے ہاں معافی مانگنے کا یہ طریقہ ہے. لہٰذا تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا. ارے مومن کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جذباتی باتیں ہیں. علی کے ماننے والے کا حق کیوں معاف نہیں ہوا؟ نہیں، یہ جذباتی بات ہے. علی کا ماننے والا بن کر وہ علی جسے تم مولا مانتے ہو کیا کہتا ہے؟ علی اس دن زندہ نہ رہے جس دن چونٹی کے منہ سے ایک مختصر سا وہ جو دانہ اٹھاتا ظلماً اس سے چھین لو، علی زندہ نہ رہے. اور ہم سگے بھائی کا گوشت بھی کاٹ کر کھانے کے بعد ڈکار بھی نہیں لیتے. اس سے بازاری زبان ممکن نہیں. لہٰذا ان مواقع پر جو حج زیارت کا موقع ہے، اربعین اور محرم آنے والا ہے، محرم اور اربعین کا موقع اور حج کا موقع، اس میں پہلے مومنین کرام سے حقوق اللہ کے بارے میں ضرور بات کریں. اب اس عنوان پر میں باقی باتیں چھوڑ کر آتا ہوں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. لوگ تعریف و توصیف میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں، میں وعظ و نصیحت میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی حق کی بات کی نا، جو بات امام موسیٰ کاظم نے کی، میرا آپ کا ایمان یہی ہے نا، وہی نظریہ امام جعفر صادق کا ہے، وہی نظریہ امام محمد باقر کا ہے، وہی نظریہ امیر المومنین کا ہے، وہی نظریہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حق کتنا محترم ہے. علی ابن یقطین، چھٹے امام کی بات عرض کرنے کے لیے فرزند کا واقعہ عرض کر رہا ہوں.
اور مصائب بھی ساتویں امام کے نام پر میں اختتام کروں گا، یہ تسلسل اسی طرح جاری رہے گا۔ علی ابن یقطین کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو امام کا نمائندہ ہے، جیسے زرارہ چھٹے امام کا نمائندہ ہے، جیسے اس وقت آغا سیستانی امام زمان کا نمائندہ ہے، اسی طرح سے علی ابن یقطین اس زمانے کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نمائندہ۔ امام نے حکم دیا ہے کہ ظالم بادشاہ کے دربار میں رہ کر دین اور دینداروں کی خدمت کرو۔ بادشاہ کا وزیر ہے ابراہیم جمال، ایک اور جمال کا ذکر آتا جو کرایہ پر دیتا تھا، امام ان سے ناراض ہو گئے تھے، اس کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ ابراہیم جمال کسی ضرورت کے تحت علی ابن یقطین کے پاس آیا، آخر سرکاری وزیر، نہیں معلوم کیا مصروفیت دی، کہا ابھی معذرت چاہتا ہوں، واپس چلے جانا، بعد میں تم سے تمہارا مسئلہ سنوں۔ ہماری طرف سے گالی دے کر نہیں، مار کر نہیں، بے ادبی کر کے نہیں، صرف موقع نہیں تھا، اسے جواب نہ دے سکا، واپس چلا گیا، بھول گیا، نہ ابراہیم آیا نہ علی ابن یقطین کو یاد رہا۔ حج کا موسم آیا، علی ابن یقطین ہر سال امام کی امانتیں لے کر حج پر جاتے تھے اور مدینے جا کر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کرتے۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، پیغمبر فرماتے ہیں جو مکے کی زیارت کرے اور مدینے میں میری زیارت کے لیے نہ آئے، اس نے مجھ پر جفا کیا۔ اور ایک روایت اگرچہ غیر معروف ہے لیکن علماء بیان کرتے ہیں، رسول کی زیارت کو مدینے میں جائے اور رسول فرماتے ہیں میرے چچا جناب حمزہ کی زیارت کو نہ جائے، اس نے بھی مجھ پر جفا کیا۔ یہ تسلسل الگ ہے۔ ایک مرتبہ حج سے مشرف ہونے کے بعد مدینے میں ساتویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایسے بندے کا پروٹوکول کیا ہونا چاہیے؟ امام استقبال کرے، قافلہ بھیجے، ادب و احترام سے مہمان بنائے، کھانے کا انتظام ہو، اس لیے کہ امام کا نمائندہ آیا ہے۔ دستک دی، کون؟ علی ابن یقطین، جاؤ میرے پاس ملاقات کے لیے وقت نہیں۔ وہاں پر جو ہمارا رویہ ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، قانون قرآن یہ ہے کہ کسی کے دروازے پر جو چاہے بیٹا یا بیٹا باپ کے دروازے پر ہی کیوں نہ جائے، یا باپ بیٹے کے دروازے پر، ہو سکتا عذر شرعی نہیں ملاقات کر سکتا تو خندہ پیشانی کے ساتھ واپس جاؤ، یہ شریعت کا حکم ہے۔ علی ابن یقطین نے کہا کہ امام مصروف ہوں گے، کوئی بات نہیں، واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، امام نے پھر رد کیا۔ تیسرے دن آئے، اب اسے تھوڑا خدشہ ہوا، اب مصروفیت نہیں، کوئی ناراضگی ہے۔ کہا فرزند رسول، میں آپ کا نمائندہ، آپ مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، دروازے سے بات ہو رہی۔ کہا تم نے میرے ایک مومن کو دروازے سے واپس کیا، وہ جب تک راضی نہیں ہوگا میں تم سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ مجبور ہوں، ساتویں امام اور چھٹے امام کی بات حج کے مسائل کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے اشارہ بھی تھا کہ حج کا موسم ہے، آپ نے حج کا کوئی ذکر نہیں کیا، وہ بھی تذکر ہو جائے، اس لیے تھوڑی سی زحمت دے رہا ہوں، چند دقیقوں کی زحمت ہے۔ اب مسائل کے ساتھ میں گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں، مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب جناب علی ابن یقطین کو ابراہیم جمال یاد آ گئے کہ دروازے سے میں نے واپس کیا تھا۔ کہا فرزند رسول، میں مدینے میں، وہ بغداد میں، نہ ہوائی جہاز، نہ ریل گاڑی، نہ بس، نہ گاڑی، نہ کوئی اور انتظام، اونٹ اور سواری کی بات ہے، اور زیادہ سے زیادہ گھوڑا ہوگا اس کے پاس۔ کہا جب تک وہ راضی نہیں ہوگا میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ جب امام یہ فرمائے کہ ایک مومن کو ناراض کرنے کی وجہ سے میں تم سے راضی نہیں ہوں، ہم اپنے سگے بھائی، باپ، ماں، بہن کو ناراض کر کے جائیں اور حاجی صاحب بن کے آئیں، امام راضی ہوگا؟ خدا راضی ہوگا؟ رسول راضی ہوگا؟ ممکن نہیں۔ اب علی ابن یقطین نے عذر یہ پیش کیا، مولا جاؤں کیسے؟ اگر انسان نیک بننا چاہے، خدا بھی کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں راستے پر چلنے، صراط مستقیم پر چلنے کا ارادہ کرے، ہم ایک نہیں کئی راستے اسے بتاتے ہیں۔